نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے تیسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیت نمبر 253۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ سب رسول ہیں، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کو اس نے درجات میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور ہم نے روح پاک کے ساتھ اس کو قوت عطا کی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حج کی آیت نمبر 75 میں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ۔ یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے۔ 4 کام ہیں جو رسول کے ذمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات تلاوت کرنا، کتاب کی تعلیم دیتے رہنا، حکمت کی تعلیم دیتے رہے، اور انسانوں کے نفوس کا تزکیہ کرتے رہنا۔ رسولوں نے پاک باز افراد کی تربیت کی جو انسانیت کی رہنمائی کرتے رہے۔ فضیلت کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ کلام کرنے والی جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کلام کیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور اسی طرح سے معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم کلام ہوئے۔ رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 254 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم 24223 نمبر پہ روایت ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال ہی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ خیرات کر کے آگے بھیجا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ بخاری 6442 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے رہے گا۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ آیت نمبر 255 ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اس کا سب سے زیادہ علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی سوال کیا۔ بار بار سوال کرنے پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، اللہ تعالیٰ تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آیت الکرسی کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی تقدیس بیان کرے گی اور عرش کے پائے سے لگی ہوگی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اس کا سب سے زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی سوال کیا اور بار بار یہی سوال کرنے لگے۔ اس پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آیت الکرسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، اللہ تعالیٰ تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آیت الکرسی کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی اور عرش کے پائے سے لگی ہوگی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ نماز کے بعد پڑھنے سے آئندہ نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے، آیت الکرسی کے حوالے سے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والے کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری کی 2311 نمبر روایت ہے۔ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا شام تک، اور شام کے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 256 ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی، چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط قرار تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا غلام اسبق نصرانی تھا۔ آپ اس پر اسلام پیش کرتے، وہ انکار کرتا۔ آپ کہہ دیتے کہ خیر تیری مرضی، اسلام جبر سے روکتا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک خواب دیکھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں اور اس کی کشادگی اور سرسبزی کی تعریف کی، اور اس کے درمیان میں ایک لوہے کا ستون ہے جس کا پایہ زمین میں ہے اور سر آسمان میں، اس کے اوپر کی طرف ایک کڑا لگا ہے۔ تو مجھے کہا گیا کہ اس کے اوپر چڑھ۔ میں نے کہا کہ میں اتنی طاقت نہیں رکھتا۔
پھر ایک خدمتگار آیا اور اس نے پیچھے کی طرف سے میرے کپڑے اٹھا دیے۔ پس میں چڑھنے لگا، یہاں تک کہ چوٹی پر پہنچ گیا اور میں نے وہ کڑا پکڑ لیا تو مجھ سے کہا گیا کہ مضبوطی سے تھامے رکھ۔ جب تک میں نیند سے اٹھا یہ کڑا تھامے رہا۔ میں نے یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باغ سے دین اسلام مراد ہے، اور ستون سے مراد اسلام کا ستون یعنی کلمہ شہادت یا اور پانچوں ارکان، اور کڑا عروۃ الوثقی ہے، اور تو موت تک اسلام پر قائم رہے گا۔ یہ بخاری کی 7014 نمبر روایت ہے۔ آیت نمبر 257 ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ احد کے موقع پر ابو سفیان نے کہا، حبل بلند رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس عزا یعنی بت ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و مددگار ہے اور تمہارا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی 4043 نمبر روایت ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے، آیت نمبر 258 ہے، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پھر تم اس کو مغرب سے نکال لاؤ۔ تو وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ قدیم بادشاہ تھا، لوگوں کو سورج کی اور دیوتاؤں کی جو ہے وہ پوجا اور پرستش ہوتی تھی۔ نمرود جس کا نام تھا، اور یہاں پر اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب آگ میں ڈالے جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے گفت و شنید کی۔ یہاں پہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اس مناظرے میں ایک باریک نقطہ ہے کہ دنیا میں شرک کا دار و مدار ستاروں اور قبروں کی عبادت پر ہے۔ بعد میں انہی کے نام سے بت تراشے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دلائل پیش کیے ہیں ان میں ان سب کی الوہیت کی اجمالاً تردید موجود ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہی زندہ کرتا اور موت دیتا ہے۔ وہ زندہ جسے مر جانا ہے وہ زندگی میں معبود بننے کی اہلیت نہیں رکھتا، اور نہ مرنے کے بعد، کیونکہ اس کا ایک رب ہے۔ پھر جو قادر ہے، زبردست ہے، وہ اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ جو ایسا مجبور ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی صورت کا بت بنایا جائے اور اس کی پوجا کی جائے؟ اسی طرح ستاروں کا حال ہے۔ ان میں سے بڑا نظر آنے والا سورج ہے، یہ بھی حکم کا پابند ہے، اپنے بارے میں آزادی سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا خالق اور مالک ہی اسے مشرق سے لاتا ہے تو اس کے حکم اور مرضی کے مطابق اطاعت کرتا ہے، یعنی یہ بھی مربوب اور مسخر یعنی حکم کا پابند غلام ہے، معبود نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ آیت نمبر 259 ہے، یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی۔ اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے، سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو
وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت بناتے ہیں، پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بات ہے کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا، یہ اس شخص نے پوچھا، تو وہ شخص کوئی نبی نہیں تھا یا نیک بندہ ہوتا، نبی یا نیک بندہ ہوتا تو وہ یوں نہ کہتا کہ کون زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک، اس کے مشروب، اس کے گدھے اور اس کی ذات میں اپنی نشانی دکھا دی، تاکہ وہ جس چیز کا انکار کرتا ہے اسے آنکھوں سے دیکھ کر اقرار کر لے۔ آیت میں یہ ذکر نہیں کہ وہ بستی بعد میں پہلے کی طرح آباد ہو گئی تھی، نہ ہی سیاق کلام سے اس کا اشارہ ملتا ہے، نہ اس کا کوئی خاص فائدہ ہے کہ ہم اس کی کھوج میں لگیں۔ آیت نمبر 260 ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پرندوں میں سے 4 لے کر انہیں اپنے سے مانوس کر، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی زندگی پر غلبے سے اپنے عزیز ہونے کا شعور دلایا ہے کہ یقیناً جو ٹکڑے ٹکڑے گوشت کو پورے وجود کی شکل میں زندگی دیتا ہے وہ غالب ہے۔ ہر چیز اس کی قدرت کے دائرے میں ہے، کوئی اس کا حکم نہیں ٹال سکتا، جو وہ چاہتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے وہ ہو جاتا ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے، آیت نمبر 261 ہے، جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے کے حوالے سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 اور 30 میں فرمایا، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز برباد نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو پورے کے پورے دے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انفق علیک، کہ میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی وہ کم نہیں ہوتا، اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ یہ بخاری کی 4684 نمبر روایت ہے۔ سیدنا خزیم بن فاتق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ جامع ترمذی 1625 نمبر روایت ہے۔ آیت نمبر 262 ہے، وہ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی کا احسان جتلانا لاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچانا، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
احسان جتلانا اصل میں کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور احسان جتلانے والا 3 لوگوں میں سے ہے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا کہ اے ابو ذر۔ پھر سیدنا ابو ذر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ تو سخت نقصان اور خسارے میں ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا اور دے کر احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔ یہ صحیح مسلم کی 293 نمبر روایت ہے۔ آیت نمبر 263 ہے، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت پہنچانا ہو، اور اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ ہے، بے حد بردبار ہے۔ سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر اس کی طاقت نہ ہو؟ فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر اس کی بھی سکت نہ ہو؟ فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، اس کا یہی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری 1445 نمبر روایت پر۔ آیت نمبر 264 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ جائے۔ جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ محمود بن لبید راوی ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ اندیشہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا، ریاکاری۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھاوے سے بچائے اور ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 265 ہے، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اور اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی مثال کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، اسے زور کی بارش پہنچے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، پھر اگر اسے زور کی بارش نہ بھی پہنچے تو کچھ شبنم ہی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رضا الہی کی خاطر تم جو بھی خرچ کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا مقام بلند ہوگا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ صحیح بخاری 2742 نمبر روایت ہے۔ آیت نمبر 266 ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اس تک بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہوں، پھر اس کو ایسا بگولا آ پہنچے جس میں آگ بھی ہو تو وہ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔
رکوع نمبر 5 ہے، آیت نمبر 267 ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم خود ہی اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ مال خرچ کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کیا جائے گا یا شیطان کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کیا جائے گا، تیسری کوئی اس کی صورت نہیں ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بنو تمیم قبیلے کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت سا مال و دولت اور اہل و عیال ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں اور کیسے خرچ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے مال سے زکوٰۃ دے، تجھے پاک کر دے گی، اور اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھ، مسکین، پڑوسی اور سائل کا حق پہچان۔ یہ مسند احمد کی 136 نمبر روایت ہے۔ آیت نمبر 268 ہے، شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ایک چوکا مارتا ہے اور ایک توفیق کی رہبری فرشتہ کرتا ہے۔ شیطان شرارت پر آمادہ کرتا ہے، حق جھٹلانے پر آمادہ کرتا ہے، اور فرشتہ نیکی پر اور حق کی تصدیق پر آمادہ کرتا ہے۔ جس کے دل میں ایسا خیال آئے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور جان لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جس کے دل میں وسوسہ پیدا ہو تو وہ اعوذ باللہ پڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ ترمذی کی 219 نمبر روایت پر ہے۔ اگلی آیت ہے 269 آیت، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت بھلائی دی گئی، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر انسان برے اور بھلے کی پہچان رکھ لے، یہ اصل میں حکمت ہے۔ عقل مند وہ ہیں جنہوں نے انبیاء پر یقین کیا اور ان کے ذریعے اپنے نفع اور فائدے کی باتیں انہوں نے یاد کر لیں اور ان پر عمل کیا۔ آیت نمبر 270 ہے، اور جو بھی تم خرچ کرو کوئی خرچ یا جو بھی نظر مانو کوئی نظر، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اچھا، اب یہ نظر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظر منع ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ہو، بت یا انسان یا کسی کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے راستے میں ہو، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی وجہ سے ہو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 4241 نمبر پر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیری امور میں کچھ بھی نفع بخش نہیں، بس اس سے اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔ صدقہ خیرات جو ہے ویسے ہی روٹین میں آپ نے کرنے چاہیے، ویسے ہی اللہ کی راہ میں اتنا دینا چاہیے، اور یہ شرط لگا کے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرا یہ کام کیا تو میں یہ کروں گی، یہ نظر ہوتی ہے نا، تو اس سے بچنا چاہیے حتی الامکان۔ اس سے پہلے ہی آپ اتنا خرچ کر لیں کہ جو ہے وہ خرچ روٹین میں ہی اپنا رکھیں نا، اس طرح سے آپ کا روٹین ہونا چاہیے صدقہ و خیرات کے لیے۔ اور ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اگر کسی کے پاس اتنا نہیں ہے تو وہ اچھے کام کرے زیادہ سے زیادہ اور برائیوں سے بچے، یہی اس کے لیے بہترین صدقہ و خیرات ہے۔ اور یہ کہ مال تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم دیں گے، اور آگے اور بھی اس میں آ رہی ہیں صدقات کی آیات، تو اس میں آپ کو اور بھی کلیئرٹی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ
کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات کو قبول کرتے ہیں اور کس طرح سے عرش میں سایہ نصیب ہوگا اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں صدقے کی وجہ سے ملتی ہیں۔ آیت نمبر 271 ہے، اگر تم صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور انہیں ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، داہنے ہاتھ نے خرچ کیا ہے اور بایاں ہاتھ نہیں جانتا۔ صحیح بخاری کی 1423 نمبر روایت ہے۔ آیت نمبر 272 ہے، ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو تو وہ تمہارے ہی لیے ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں خرچ کرتے ہو، اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر پھر خرچ کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کا اجر کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ آیت نمبر 273 ہے، صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہوں، وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ناواقف آدمی سوال سے بچنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھ بیٹھتا ہے، آپ انہیں ان کے چہرے ہی سے پہچان جائیں گے، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور جو مال میں سے بھی تم خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی مدد میں بڑی دین کے ان خادموں کی مالی مدد کرنا ہے جو دین کی حفاظت کے کاموں میں مکمل مصروف رہنے کی وجہ سے بے معاش ہو گئے ہیں، ان کے پاس معاش کے لیے کوئی ذرائع نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں، دین کی راہ میں لگا دیا ہے، اور دین کی راہ میں لگنے کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو مستحق ہیں وہ یہ لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ تعفف کی بات ہے، تو سوال نہ کرنا، سوال سے بچنا، وہ کسی سے لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جسے 1 یا 2 کھجور، 1 یا 2 لقمے در بدر لیے پھریں، بلکہ مسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچتا رہے۔ اور اگر تم دلیل چاہو تو قرآن سے اس آیت کو پڑھ لو کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگا کرتے۔ صحیح بخاری 4539 نمبر روایت ہے۔ میں ایسی بہت ساری فیملیز کو جانتی ہوں اچھرا میں، کیونکہ میں نے کافی کام اچھرا میں کیا، اور میں نے کافی وہاں پہ درسز دیے، اور بہت سارے گھرانوں کو میں جانتی ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی رمضان میں کچھ کرنا چاہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو وہاں پہ سفید پوش لوگ بہت زیادہ ہیں اچھرا میں، اور میں پرسنلی ان لوگوں کو جانتی بھی ہوں۔ تو اگر ایسا ہو تو ضرور بتائیے گا، تاکہ آپ کی طرف سے بھی ایک ہو جائے اور ان کی بھی جو ہے وہ بھرم رہ جائے۔ رکوع نمبر 6 ہے، آیت نمبر 274 ہے، جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو یہ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے کہ اگر کھلے اور چھپے رات دن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی اجر
یعنی کہ کوئی خوف بھی نہیں ہوگا ان کو اور نہ کوئی غم ہوگا. جیسے کہ ہمیں بہت خوبصورت روایت سے پتہ چلتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور اس کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے کوئی گھوڑا راہ خدا میں کام آنے کے لیے پرورش کرتا رہے، اور گھوڑے کا کھانا پینا، اس کی لید، اس کا پیشاب، سب کچھ قیامت کے دن اس کے لیے میزان میں تولے جائیں گے اور نیکیوں کی تول میں آئے گا وہ سارا کچھ. یہ بخاری کی روایت ہے. اور آج اگر ہم گاڑی لے لیں تو گاڑی کا فیول ہے اور اس کے آئل ہے اور جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی اس طرح سے ہم اس کو قیاس کر سکتے ہیں. آیت نمبر 275 ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے سو وہ باز آ جائے، تو جو پہلے گزر چکا وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اور جو دوبارہ سود کھائیں تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ سود خور آخرت میں پاگلوں کی طرح اٹھے گا، یعنی مجنون ہوگا. یہ کتاب التفسیر کی روایت ہے بخاری کی. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب سود کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھ کر لوگوں کو سنایا، اور اس کے بعد شراب کی تجارت بھی حرام قرار پائی. صحیح بخاری 4540 نمبر روایت پر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں اور ان میں سے کم درجے کا گناہ اس قدر ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے. استغفر اللہ. یہ ابن ماجہ کی 2274 نمبر روایت ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے، سود تحریر کرنے والے اور سودی لین دین کے گواہوں پر لعنت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ میں یہ سب برابر ہیں. صحیح مسلم 4093 نمبر روایت پر. تو سود اتنی قبیح چیز ہے اور اتنی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا کیا ہے، میرے ساتھ اعلان جنگ ہے جو سود چھوڑتا نہیں ہے. آیت ہے 276. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حرام مال کما کر صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا، اور جو کچھ اس میں سے خرچ کرے گا اس میں برکت نہ ہوگی اور اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو اس کے لیے دوزخ کی آگ میں لے جانے والا توشہ بنے گا. یہ مشکات میں روایت ہے 242 نمبر پہ. اگلی آیت ہے 277. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 278. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا جاہلیت کے زمانے کا سود پامال کر دیا گیا ہے، اور میں اپنے سود میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن مطلب رضی اللہ عنہ کا سود معاف کرتا ہوں. یہ مسلم کی 2950 نمبر روایت ہے. آیت نمبر 279 ہے. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا
تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال میں نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جنگ کی بات کی ہے کہ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا اور سود سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ سے وہ اصل میں جنگ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کر کے کون نجات پا سکتا ہے؟ جنت کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، تو فوراً اس کام کو ترک کر دینا چاہیے۔ آیت نمبر 280 ہے، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دینا ہے، اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بے چینیوں سے نجات دے تو تنگ دست یعنی قرض دار کو مہلت دے دے یا معاف کر دے۔ یہ مسلم کی 18 نمبر روایت پر ہے۔ آیت نمبر 281 ہے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 7 ہے، آیت نمبر 282 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی مقررہ مدت تک باہم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے پر لازم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، اور کسی لکھنے والے کو لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا۔ بس لازم ہے کہ وہ لکھے، اور لازم ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ نہ کم کرے۔ پھر جس شخص کے ذمہ حق یا قرض ہو، اگر وہ نہ سمجھ یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے مختار پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک کو دوسری یاد کرا دے، اور گواہ انکار نہ کریں جب بھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے، اور تم اس سے نہ اکتاؤ کہ تم اسے لکھو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مقررہ مدت تک یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے، اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ تجارت نقد ہو جس کا لین دین کرتے ہو، تو تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی کاتب کو اور کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً وہ تمہاری بڑی نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرض کی آیت دین کہتے ہیں اس کو، قرض کے لیے جو طویل آیت ہے قرآن کی، اس آیت میں عورت کی گواہی کی بات ہے، تو گواہی کا کام مردوں کے سپرد کیا گیا ہے، اس لیے کہ اسلامی معاشرے میں معاشی جدوجہد کی جو ذمہ داری ہے وہ عورت کی نہیں ہے، وہ مرد کی ہے، اور عام طور پر خواتین حصول معاش میں مصروف نہیں ہوتی، اور اسلامی معاشرے میں عورت کی ذمہ داریوں کی نوعیت مختلف ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ جب اسے بلایا جائے وہ اس وقت فوراً آ جائے، اور عورت اس اسٹیج میں نہیں ہوتی کہ اسے جب بلایا جائے گا وہ جب چلی جائے گی، اس کی ڈیفرنٹ اسٹیجز ہیں، کبھی وہ حاملہ ہوتی ہے، کبھی وہ دودھ پلاتی ہے، کبھی کچھ ہے، تو عورت کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ بھی کورٹ کچہری کے چکر لگانا کوئی آسان کام ہے؟
تو ہم اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں کہ جو کارڈ لے کے خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عورت کی گواہی جو ہے وہ دو عورتوں کی گواہی کیوں ہے، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بالکل ہی فضول ہیں، کیونکہ اس سے عورت کی عزت اور عظمت بلند ہو رہی ہے، نہ کہ اس کی توقیر ہو رہی ہے، اس کی وہ تکذیب نہیں ہو رہی، اس کی توقیر ہی ہو رہی ہے۔ اگلی آیت ہے، ہاں الحمدللہ الحمدللہ، آیت نمبر 283 ہے، اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دیا گیا رہن لازم ہے، پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 284 ہے، اور یہاں پہ اختتام ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کیا جائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو، اگر اس برائی کو وہ میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو، اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے ارادے پر ہی ایک نیکی لکھ دو، اور اگر وہ اس نیکی کو کر لے تو اس جیسی 10 نیکیاں اس کے لیے لکھو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ صحیح بخاری کی 7501 نمبر روایت ہے۔ اچھا، آیت نمبر 285 ہے، رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جناب سے ہے، اس کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور مومن بھی سب ہی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازہ آسمان کا ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے
آپ کو اس کے مطابق دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی 1877 نمبر روایت ہے۔ آیت نمبر 286 ہے، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران مکی صورت ہے اور اس صورت میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ سیدنا نواز بن سمان کلابی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن مجید اور ان لوگوں کو جو اس پر عمل کرنے والے تھے لایا جائے گا، ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں ارشاد فرمائی ہیں جنہیں میں اب تک نہیں بھولا۔ وہ اس طرح سے ہیں جس طرح کہ 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں اور ان دونوں کے درمیان روشنی ہو یا صف بندھی ہو، پرندوں کی 2 قطاریں ہوں، وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ یہ صحیح مسلم کی 1876 نمبر روایت ہے۔ پارے کا رکوع نمبر 9 ہے۔ سورت کا آغاز ہو رہا ہے، آیت نمبر 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ عالم بمرادہ، کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ آیت نمبر 2 ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ سنن نسائی 10599۔ آیت نمبر 3 ہے، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی۔ آیت نمبر 4 ہے، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ آیت نمبر 5 ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ کوئی تدبیر اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتی اور نہ ہی پوشیدہ رہ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی سزا سے بچ جائے اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 ہے، وہی ہے جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں سے بعض محکم آیات ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، پھر جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں سے ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور اس کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ اس کی اصل مراد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ اور علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب ہی ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر جو عقل مند ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک قوم ہوگی جو قرآن تو پڑھے گی لیکن اسے اس طرح پھینکے گی جیسے کوئی کھجور کی گٹلیاں پھینکتا ہو، اس کے غلط مطالب بیان کرے گی۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ تو قرآن کے متشابہات کی ٹو میں نہیں لگنا، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کج روی ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فتنہ تلاش کرتے ہوئے اور اس کی تعویل تلاش کرتے ہوئے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم انہیں دیکھو گی تو پہچان لو گی۔ یزید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 2 یا 3 بار ارشاد فرمائے۔ یہ جامع ترمذی کی 2993 نمبر روایت ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جاتی ہے یا حدیث سے کی جاتی ہے جو صحیح اتھینٹک حدیث ہوتی ہے، یا آثار صحابہ سے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی تفسیر کرنے والا، تفسیر بالرائے کرنے والا بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور تفسیر بالرائے حرام ہے۔ آیت نمبر 8 ہے، اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت کثرت سے کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دل اللہ تعالیٰ یعنی رحمان کی 2 انگلیوں کی گرفت میں ہے، جب وہ دلوں کو سیدھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کر دیتا ہے، اور جب وہ ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ ترمذی کی 2140 نمبر روایت ہے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آیت نمبر 9 ہے، اے ہمارے رب بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ رکوع نمبر 10 ہے، آیت نمبر بھی 10 ہے، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ حق کا انکار کرنا اور کفر کرنا انسان کو دوزخ کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 11 ہے، جیسے فرعون کی قوم کا اور ان سے پہلوں کا حال ہوا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شدید العقاب سے، اپنے سخت عذاب سے یہ شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ آیت نمبر 12 ہے، آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 13 ہے، یقیناً تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے، ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا، وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے 2 گنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے، بلا شبہ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جن کی تعداد 313 تھی، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑ رہے تھے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ غزوہ بدر سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کی قوت اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ وہ 313 تھا اور وہاں پہ 1000 کا لشکر تھا، پھر بھی 313 کو فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی تھی۔
آیت نمبر 14 ہے، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی، جو عورتیں اور بیٹے اور سونا چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ دین کو مال اور عزت کی حرص برباد کر دیتی ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 2376 نمبر پر۔ آیت نمبر 15 ہے، آپ کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر نہ بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھے گا کہ کیا تم لوگ خوش ہو گئے؟ تو اہل جنت کہیں گے ہم کیوں نہ خوش ہوتے، تو نے تو ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دیتا ہوں، میں تمہیں اپنی رضامندی دیتا ہوں، ایسی رضامندی جس کے بعد تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یہ صحیح مسلم کی 7140 نمبر روایت ہے۔ آیت نمبر 16 ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے، سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آیت نمبر 17، وہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، تو وہ سحری کے اوقات میں بخشش مانگتے ہیں، یہ ان کی کوالٹی ہے، اور آنے والا ہے رمضان اور سحری کے اوقات ہر ایک کو میسر آئیں گے، اس میں بخشش کثرت سے مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 18 ہے، اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اہل علم اپنے علم کی وجہ سے باقی ساری کائنات کے مقابلے میں اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 19 ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، پس آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 20 ہے، پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا، اور آپ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھوں سے کہہ دیں کیا تم تابع ہو گئے؟ پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اگر کوئی ہدایت کے راستے پر آنے سے منہ پھیر لے تو دعوت دینے والا یقین رکھے کہ اس کا کام محض پہنچا دینا ہے۔
ہر ایک نے حساب اپنے رب کو ہی دینا ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یہاں یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے، ان کے ہی یہ کام تھے، اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرنا، انبیاء کو قتل کرنا اور حق سے منہ پھیرنا، غرور و تکبر میں مبتلا ہونا اور لوگوں پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے انہیں قتل کرنے لگنا۔ آیت نمبر 22 ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیے ایسے کام کرنے والوں کے۔ آیت نمبر 23 ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں اہل کتاب سے مراد مدینہ کے یہودی ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے منہ موڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رہتے ہوئے ان کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے۔ آیت نمبر 24 ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا تھا گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اور اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ تو یہ بات ہم پہلے پارے میں بھی پڑھ آئے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ انہیں تو دوزخ کی آگ صرف ہم 7 دن ہی جائیں گے دوزخ میں اور پھر ہم نکال لیے جائیں گے، یا ہماری عمر 70 سال ہے اس نظریے کے مطابق تو ہر 1000 سال کے بدلے میں جہنم کا 1 دن ہوگا۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ آیت نمبر 25 ہے، تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 26 ہے، آپ کہہ دیں اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے، تو ہر چیز پر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر میں ہے کہ یہاں پہ بادشاہ سے مراد نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبوت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت سے سرفراز فرماتا ہے۔ آیت نمبر 27 ہے، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موت کی وہی اسٹیجز بتائی گئی ہیں یہاں پہ کہ زندہ جسم کے اندر موت کو دیکھنا چاہیں تو ایک زندہ مخلوق کے خلیے ختم ہوتے جاتے ہیں اور ان کی جگہ جدید خلیے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ جو دوسری اسٹیج اگر دیکھنا چاہیں تو سیل مر جاتے ہیں اور دوسرے پیریڈ میں دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرے دور میں پھر ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ زندہ وجود پورے کا پورا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے سیل ذرات کی شکل اختیار کرتے رہتے ہیں اور پھر دوسرے زندہ جسم میں آتے ہیں۔ اس طرح زندگی ایک جسم سے داخل ہوتی ہے۔ انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی زندہ مخلوق تیار کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو رزق بے حساب رزق عطا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28 ہے، ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو
کسی طرح سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی لگاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور ان کے اولیاء کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ایسا شخص مسلمانوں کی جماعت سے نکل جاتا ہے اور کافروں میں داخل ہو جاتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا رہے۔ آیت نمبر 29 ہے، آپ کہہ دو جو تمہارے سینوں میں ہے، تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 30 ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر نفس اس کو موجود پائے گا جو اس نے نیکی کی اور جو اس نے برائی کی۔ اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش اس کے برائیوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور 28 میں فرمایا، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، وہ کہے گا اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہدایت کا راستہ اختیار کرتا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ رکوع نمبر 12 ہے، آیت نمبر 31 ہے، آپ کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، بے حد رحم والا ہے۔ تو یہاں پر کرائٹیریا بتا دیا گیا کہ کرنے والا کام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اطاعت صرف اوامر و نواہی میں ہوتی ہے، جبکہ اتباع یہ ہے کہ جیسے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھو ویسے ہی تم کرنے لگ جاؤ، جس بات کو وہ ناپسند کریں اسے تم ناپسند کرو۔ یہ تحصیل القرآن کی روایت ہے۔ آیت نمبر 32 ہے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہما کے بیٹے نے کہا ہم تو روکیں گے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہما سخت ناراض ہو گئے اور فرمایا میں تیرے سامنے حدیث رسول پیش رکھ رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں، اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی 16 نمبر روایت ہے۔ آیت نمبر 33 ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام اپنی ذاتی حیثیت میں قابل احترام تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا عمران علیہ السلام کی ذاتی حیثیت کے علاوہ ان کی اولاد بھی قابل احترام تھی۔ آیت نمبر 34 ہے، وہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 35، جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں نے نظر مانی ہے کہ تیرے لیے چھوڑا ہوا ہوگا، بس آپ مجھ سے قبول فرمائیں، یقیناً آپ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ کا بچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور یعنی بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ آیت نمبر 36 ہے، پھر جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو اس نے جنم دیا، اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اصل میں مریم علیہ السلام کی والدہ
اس خوف میں مبتلا ہو گئیں کہ کیونکہ بیت المقدس میں خدمت گزار عموماً لڑکے ہی ہوتے تھے، لڑکیاں نہیں ہوتی تھیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور انہوں نے مجھے اپنے آدھے دوپٹے کی چادر بنا دی اور آدھے کو مجھے اڑا دیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا انس ہے، میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کرنے آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں زیادتی فرما۔ تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میرا مال بہت کثیر ہے اور میری اولاد کی تعداد آج کل 100 ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 6376 نمبر روایت ہے۔ تو یہاں پر دین کے لیے وقف ہونے کی بات ہے کہ اپنی اولادوں کو اس کام میں لگانا اور ان کو دین کے لیے وقف کر دینا۔ تو والدین کے نیک جذبات کے اثر سے یہ ہوتا ہے، بچوں پر جو اثرات ہوتے ہیں اس طرح کے، اور اولاد دنیا کی زندگی میں اپنے نفس پر قابو پانے والی ہوتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی ہوتی ہے، وہ نیکی اور بدی میں سے نیک راستے کو اختیار کرتی ہے۔ آیت نمبر 37 ہے، سو اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور اس کی بہترین پرورش کی اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس عبادت خانے میں آتے اور اس کے پاس رزق پاتے تو وہ پوچھتے، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 38 ہے، وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا جب یہ دیکھا حال کہ بے موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس ہیں، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی۔ وہ بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کو اپنی اولادوں کی فکر ہے۔ حضرت مریم کی والدہ بھی اپنی اولاد کی فکر کر رہی ہیں اور حضرت زکریا بھی جو ان کے خالو ہیں رشتے میں اور ان کے کفیل بھی ہیں، تو وہ بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وہ دور ایسا تھا جب دین جو ہے وہ مٹ رہا تھا اور فکر لاحق ہوئی کہ دین جو ہے وہ ناخلف لوگوں کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی۔ تو ہمیں بھی اب کے دور میں جو کہ فتنوں کا بدترین دور چل رہا ہے، اپنی اولادوں کی حفاظت کے لیے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اپنی اولادوں کو دین کی صحیح راہ پہ لگانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان کے لیے کثرت سے دعائیں کرنا، ان کے لیے اہتمام کرنا، ان کو دین سے جوڑنے کے لیے طرح طرح کے طریقے سوچتے رہنا اور ان پر عمل پیرا کرواتے رہنا، یہ ہم والدین کی ہی ذمہ داری ہے اور کل اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہی یہ سوال کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولادوں کو اللہ کی راہ میں کام کرنے والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 39 ہے، چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے اوپر بہت ضبط رکھنے والا ہوگا اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ سیدنا یحییٰ، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کا نام رکھا، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آیت نمبر 40 ہے، زکریا نے کہا، اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ یقیناً مجھ تک بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 41 ہے، زکریا نے کہا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے کچھ اشاروں کے سوا باتیں نہ کر سکو گے
اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ زبان بندی کی نشانی میں بڑی حکمت تھی۔ اس طرح روزمرہ کے معمولات سے باہر لا کر اپنی کامل قدرت کا اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا۔ رکوع نمبر 13 ہے اور آیت نمبر 42 ہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے۔ چند خواتین ہیں جو کہ فضیلت والی ہیں اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ اور یہاں پر سیدہ مریم علیہم السلام۔ آیت نمبر 43 ہے، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ چونکہ مریم علیہ السلام وہاں رہتی تھیں بیت المقدس میں، سیدہ مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مصروف رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا۔ بیت المقدس میں باجماعت نماز کے لیے وہ حاضر ہوتی تھیں۔ آیت نمبر 44 ہے، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ اس وقت موجود نہ تھے جب وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، یعنی کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا، کیونکہ ہیکل سلیمانی میں حضرت مریم کیونکہ لڑکی ہیں، بچی ہیں، بچہ تو ہے نہیں، تو ان کے لیے کون ہوگا جو مقرر ہوگا، تو اس کے لیے قرعہ ڈالا گیا تھا، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 45 ہے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بہت بڑے مرتبے والا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ اور خصوصی فرمان کے ذریعے پیدا ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام کے حالات یعنی کہ وہ عام بچوں کی طرح نہیں تھے نا، جس طرح ولادت ہوتی ہے، بلکہ ایک کلمے کے ذریعے آپ کی پیدائش ہوئی تھی، تو یہ نشانی تھی، یہ معجزہ تھا اللہ کی طرف سے، اس وجہ سے آپ کو کلمہ کہا گیا۔ آیت نمبر 46 ہے، اور وہ گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گود کے حوالے سے کہ 3 بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی گود میں، ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، دوسرا بنی اسرائیل کا وہ بچہ ہے جسے جریج سے منسوب کیا گیا، اور بچے نے جریج کی بریت کی اور بول کر اپنے اصلی باپ کا نام بتایا، تیسرے وہ بچہ جس نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا یا اللہ مجھے اس ظالم سوار کی طرح نہ بنانا۔ یہ تفسیر القرآن کی روایت ہے 265 نمبر پر۔ آیت نمبر 47 ہے، مریم نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہی ہے کہ مرد سے تعلق کیے بغیر اولاد نہیں ہوتی۔ یہ بات مریم علیہ السلام نے تعجب کے طور پر پوچھی تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کرتے ہوئے نہیں پوچھی تھی۔ آیت نمبر 48 ہے، اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ آیت نمبر 49 ہے، اور وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا، بلا شبہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں
تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ بلا شبہ اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے کہ مٹی سے پرندے کی صورت کا مجسمہ بنا کر پھونک مارتے تھے تو اللہ کی حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، لوگ جو کھا کر آتے تھے اور جو ذخیرہ کرتے تھے انہیں وہ بتا دیتے تھے۔ آیت نمبر 50 ہے، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے پہلے تورات میں ہے، اور تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 51، بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہاں صاف الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنے رب ہونے کے بارے میں بتایا ہے، اور عام لوگوں کو بھی یہی بتایا ہے کہ میرا بھی ویسے ہی رب ہے جیسے تمہارا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بالکل بھی نہیں ان کا رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خداؤں میں سے ایک خدا عیسیٰ ہے، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 52 ہے، پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا، کون اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدد کرنے کا وعدہ کیا، اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 53 ہے، اے ہمارے رب جو آپ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، چنانچہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ تو اس گواہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، انبیاء کی تصدیق اور اس کے مطابق عمل، اور جو عبادت ان پر واجب ہے اس کو ادا کرتے ہیں، اس چیز کی بات ہے۔ آیت نمبر 54 ہے، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ تو یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی کو شہید کر دینا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی کہ یہودیوں کو ان کے منصوبے پر سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رکوع نمبر 14 ہے، آیت نمبر 55 ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تجھے پاک کرنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، سو میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کی صلیب والی تصویر وہ بناتے ہیں جیسے بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ سلامت اٹھا لیا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ قرب قیامت کے زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ 100 سے زائد احادیث ہیں نزول مسیح علیہ السلام کے بارے میں۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسیح دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، اور سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا،
یقیناً عیسیٰ علیہ السلام نے وفات نہیں پائی، یقیناً وہ تمہاری طرف واپس لوٹیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے، یعنی سارے ہی مسلمان ہو جائیں گے، کوئی جزیہ دینے والا نہیں ہوگا۔ ان کے نزدیک یا تو اسلام ہوگا یا قتل۔ وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے اور مسلمان ہی ان کے مددگار اور ان کے پیروکار ہوں گے، اور بہت ممکن ہے کہ اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہو۔ یہ مسلم کی 389 نمبر روایت ہے۔ آیت نمبر 56 ہے، پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 57 ہے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں وہ پورے ان کے اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 58 ہے، یہ ہے جو ہم پر حکمت، آیات اور نصیحت میں سے تم پر پڑھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی صفت الذکر ہے، اور یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 59 ہے، بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک آدم کی مثال جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا کہ وہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عیسائیوں کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی پھر وہی عقیدہ رکھنا لازم ہونا چاہیے تھا کہ جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھا۔ اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ تو پھر ان سے بھی معتبر ہو گئے کیا؟ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو جیسے چاہتا ہے فضیلت عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سارے ہی بندے ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے۔ آیت نمبر 60 ہے، یہی حق ہے تیرے رب کی جانب سے، چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ آیت نمبر 61، پھر جو آپ سے اس میں جھگڑا کرے اس کے بعد جو علم میں سے آپ کے پاس آ گیا تو آپ کہہ دو تم آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلائیں، اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی بلائیں، ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پس ہم جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ یہ آیت مبالغہ ہے کہ امام بخاری نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نجران کے نصرانیوں کے دو سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مبالغہ کے لیے آئے۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، ایسا نہ کرو، اللہ کی قسم اگر یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ہم نے مبالغہ کیا تو ہم اور ہمارے بعد ہماری نسل کبھی فلاح نہیں پائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری کی 4380 نمبر روایت ہے۔ آیت نمبر 62 ہے، بلا شبہ یہ یقیناً سچا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ 63 آیت ہے، اگر وہ پھر بھی منہ موڑیں تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو یقیناً خوب جاننے والا ہے۔ رکوع نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 64 ہے، آپ کہہ دیں اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایک دوسرے کو بھی رب نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، بلا شبہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس کلمے سے مراد وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر سب متحد ہو سکتے ہیں، جس پر تمام رسولوں کا اتفاق ہے،
اور یہاں اسلام کی پکار، ایک اللہ کی پکار، ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لینے کی پکار اس سے مراد ہے۔ آیت نمبر 65 ہے، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کی گئیں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا سب سے زیادہ حق تو ان کو پہنچتا ہے کہ جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 66 ہے، ہاں تم وہ لوگ ہو، تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا، پھر اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ تم نے اس بات کے بارے میں تو جھگڑا کیا جن کا تمہیں علم بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم تھوڑی جانتے ہو، کیونکہ وہ تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تمہاری تو بات کی بات ہے۔ آیت نمبر 67 ہے، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ 68 نمبر آیت ہے، یقیناً لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے مومن ہیں، کیونکہ اسلامی شریعت ملت حنیف کے سب سے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، اللہ ولی المومنین۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی ولی نہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، اور صدیاں گزرنے پر بھی، زمانے گزرنے پر بھی، زمین اور وطن کا فاصلہ حائل ہونے پر بھی، خاندان اور برادریاں مختلف ہونے پر بھی ایک ہیں، یہ ایک ہی رہیں گے، یہ ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے۔ آیت نمبر 69 ہے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 70 ہے، اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دیتے ہو۔ 71 آیت ہے، اے اہل کتاب تم حق کو باطل سے گڈمٹ کیوں کرتے ہو، اور کیوں تم چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ حق و باطل کو گڈمٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہودیت اور نصرانیت کو اسلام سے ملانا۔ رکوع نمبر 16 ہے، آیت نمبر 72 ہے، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم ان پر ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا، ان پر جو ایمان لائے، اور تم اس کی شام کو کفر کرو تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے مصنفین اور شعراء اور فنکار اور صحافی اپنے جال میں پھنسائے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے نام مسلمانوں جیسے ہیں مگر اسلام دشمنی میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 73 ہے، اور تم کسی کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی اتباع کرے۔ آپ کہہ دو یقیناً ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، یہ نہ ماننا کہ کسی ایک کو اس جیسا دیا جائے جو تمہیں دیا گیا تھا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہودیوں کا قول ہے کہ یہ مت تسلیم کرو کہ کسی اور کو دین نبوت اور فضل بھی مل سکتا ہے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہودیت کے دین حق ہونے پر اصرار کرتے تھے،
اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہودیت ہی اصل ہے، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبوت اور کتاب عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے محروم کر دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، آیت نمبر 74 ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ 75 نمبر آیت ہے، اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جن کے آپ اگر اس کو ایک خزانے کا امین بنا دو تو بھی وہ اس کو ادا کر دے گا، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کو 1 دینار بھی امانت دو تو بھی وہ آپ کو اس وقت تک نہیں ادا کرے گا مگر جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے نہ رہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً انہوں نے کہا کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی راستہ نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری، میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ گواہ لاؤ ورنہ اس سے قسم لے لو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو قسم کھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا مال مار لینے کی نیت سے خواہ مخواہ جھوٹی قسم کھائے تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوگا۔ یہ بخاری کی کتاب تفسیر کی روایت ہے۔ آیت نمبر 76 ہے، کیوں نہیں جو بھی اپنا عہد پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں جو امانت کو پورا کرنے والے ہیں اور اپنا عہد وفا کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 77 ہے، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نہ اس سے بات کرے گا اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی 4549 نمبر روایت ہے۔ آیت نمبر 78 ہے، اور بلا شبہ ان میں یقیناً ایک گروہ ہے وہ جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے بھی کتاب ہی سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو دین میں ملاوٹ ایسے ہوتی ہے کہ تعلیمات کو خود ساختہ بنا لیا جاتا ہے اور اپنے رویے کے مطابق دینی تعلیمات کو ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی الفاظ بدل دیتے ہیں، زبان کا ہیر پھیر ہوتا ہے، مفہوم بدل دیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، آمین۔ آیت نمبر 79 ہے، کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ رب والے ہو جاؤ، اس وجہ سے جو تم کتاب سکھاتے تھے اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے تھے۔ تو یہاں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی ہے کہ جو دعوت دیتے ہیں تو وہ اللہ سے جوڑنے والے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے جوڑنے والے نہیں ہوتے۔ رکوع نمبر 17 ہے، آیت نمبر 81 ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ یقیناً جو میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں گا پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہو اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے تو لازماً تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اقرار کرتے ہو اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پھر گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، گواہوں میں سے ہوں۔ آج ہم رسولوں سے لیے جانے والے عہد کی پاسداری کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر کے، دین پر ایمان لا کر عہد وفا کر سکتے ہیں، رسولوں پر ایمان لا کر اور رسولوں کی پیروی کر کے اور رسولوں کی مدد کر کے
اسلامی نظام کو قائم کر کے اور تمام دوسرے نظاموں کا مقابلہ کر کے۔ آیت نمبر 82 ہے، پھر اس کے بعد جس شخص نے منہ موڑا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ 83 آیت ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ آیت نمبر 84 ہے، آپ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ پہلے یہ حکم دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ یہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب انبیاء اور ساری کتابوں اور اسلام پر ایمان لائیں جو سب انبیاء کا دین تھا۔ آیت نمبر 85 ہے، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال حاضر ہوں گے۔ نماز آ کر کہے گی، اے اللہ میں نماز ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اچھی چیز ہے۔ صدقہ آئے گا اور کہے گا، اے پروردگار میں صدقہ ہوں۔ جواب ملے گا، تو بھی خیر پر ہے۔ روزہ آ کر کہے گا کہ میں روزہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو بھی بہتری پر ہے۔ پھر اسی طرح سے اور اعمال بھی آتے جائیں گے اور سب کو یہی جواب ملتا رہے گا۔ پھر اسلام حاضر ہوگا اور کہے گا، اے اللہ تو اسلام ہے اور تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو خیر پر ہے۔ آج تیرے ہی اصولوں پر سب کو جانچوں گا، پھر سزا یا انعام دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ آیت نمبر 86 ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ 87 نمبر آیت ہے، یہ لوگ یہی سزا ہے ان کی کہ یقیناً ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ مومن اسلام کے سوا کسی اور دین کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ آیت نمبر 88 ہے، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 89 ہے، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ صحیح مسلم کی 6861 نمبر روایت ہے۔ آیت نمبر 90 ہے، یقیناً جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ تو جو کفر میں بڑھتے گئے اور اس حال میں مرے کہ توبہ ہی نہیں کی تو ان کی توبہ نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 91 ہے، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ الحمدللہ ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔